بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. سامعین کرام، ماہ ربیع الاول شریف کی ان گھڑیوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو گھڑیاں طلوع ہوئی تھی تو انتظار کائنات ختم ہو گیا. جب یہ گھڑیاں طلوع ہوئی تھی تو روح کائنات جھومنے لگی تھی، فخر کائنات کی آمد ہو رہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ صف سے آیت ربانی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ کے سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو، اپنے امتیوں کو جمع کر کے اور مخصوص انجیل مقدس کے جو 12 حواری تھے، تعلیم رکھتے تھے، ان کو اپنے قرب میں بٹھا کے بنی اسرائیل کے ایک جمع غفیر سے خطاب کیا. خالق نے وہ خطاب جو ہے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا. کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بِنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا. قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا ہے. آپ کا نام روح اللہ بھی قرآن کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے. بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. جب بنی اسرائیل کے جمع غفیر سے خطاب فرمانے لگے، کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم جانتے ہو میں تمہاری سب کی طرف جو ہے وہ رسول بن کے آیا ہوں. امتی امتی ہوتا ہے اور ہر امتی جانتا ہے کہ میرے نبی کی عظمت اور شان کیا ہے. جب اس بات کی وضاحت شروع کی کہ میں تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں تو سامعین کا تجسس بڑھ گیا کہ ہم نبی مانتے بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، آواز پہ لبیک بھی کہتے ہیں، بلایا ہے، آئے بھی ہیں، اور بیان پھر اپنی ہی نبوت کی اس بات کا کیا ہے جسے ہم پہلے ہی تسلیم کرتے ہیں. جب اتنی بات کی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آگے کہتے ہیں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اے میرے امتیوں بنی اسرائیل والو، تم جانتے ہو میں تورات کا مصدق نبی، تصدیق کرنے والا ہوں. یا نبی اللہ، ہم جانتے ہیں ساری باتوں کو، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب اپنی ساری عظمتیں بیان کر لی، میں تمہارا نبی ہوں، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، تمہاری طرف پیغمبر بن کے آیا ہوں، تو آگے مدعا بیان کیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں نے تمہیں جمع اس لیے کیا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری دینی چاہتا ہوں، میرے بعد جو نبی آ رہا ہے اس کا نام احمد ہے۔ محبت سے ذرا، یہ قرآن مجید ہے، اسی لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نوید مسیحا کہا جاتا ہے۔ میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے جمع کیا ہے، میرے بعد تاجدار ختم نبوت تشریف لا رہے ہیں، ختم الرسل نبی تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ بشارت دی
تو وہ 12 حواریوں میں سے ایک حواری عرض کرنے لگا یا نبی اللہ آپ کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، تو نبی ہوتا ہی شان والا ہے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے شان والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سلام علی المرسلین، اللہ کے سارے نبیوں پہ سلام ہے۔ وہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ جس کے آپ قصیدے گا رہے ہیں، جس کی تعریفیں آپ بیان کر رہے ہیں، جس کی عظمتیں شانیں آپ بیان کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے؟ اتنی خوب بات ہے، کیا وہ آپ سے بھی زیادہ شان والا ہے، عظمت والا ہے؟ اب یہ الفاظ انجیل بطباس کے ہیں۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اپنے حواریوں کو، تم شان کی بات کرتے ہو، ابن مریم کو تو اس نبی کے جوتے کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، 30واں سپارہ ہے، اور یہی بات جو ہے 6 سپارے میں خالق نے بیان کی ہے۔ عیسیٰ نبی کون تھے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، لوگوں کے سامنے مٹی کا گارا بنا کے، اس کی حیات بنا کے، اس کا ایک ماڈل بنا کے، کہیئۃ الطیر، حیات اس کی پرندے کی تھی، شکل پرندے کی بنا کے، مٹی کے گارے کا ہاتھ سے بنا کے، تو کیا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ، لوگوں میں اس میں روح ڈالنے لگا۔ کون کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ روح کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ شرک ہوا ہے؟ نبی نے کہا ہے میں فانفخوا فیہ، میں اس میں روح ڈالتا ہوں۔ نہیں، شرک نہیں ہوتا۔ ایک کمال ہوتا ہے جو ذاتی ہوتا ہے، اور ایک کمال ہوتا ہے جو عطا کا ہوتا ہے۔ خالق جب اپنے بندوں کو زمین پہ عزت اور مقام دیتا ہے تو کمال کے ساتھ دیتا ہے۔ فانفخوا فیہ، میں اس میں روح ڈالتا ہوں، وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، بس آپ پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا تھا۔ یہ قرآن ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، آپ مادر ذات اندھے کو جو پیدا ہی نبینا ہوا ہے ہاتھ لگاتے تھے شفا یاب ہو جاتا، بینائی پلٹ آتی تھی، کوڑی کے مرض والے کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ وہ حین موتا بسم اللہ، پیغمبر عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ کمال اس نبی کے ہیں جو نبی یہ دعا مانگا کرتا تھا اللہ مجھے امت مصطفیٰ سے پیدا کرتا۔ تو امتی جو بننے کی خواہش رکھتا ہے، اتنے کمال رکھتا ہے، تو جو پھر نبیوں کا نبی ہے کتنی شان ہوگی۔ 1 2 4 پیغمبر نہیں، بلکہ اللہ کا ہر نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بشارت دیا کرتا تھا، پیغام دیا کرتا تھا، اور ان کے گن گایا کرتا تھا، عظمت کو بیان کیا کرتا تھا۔ 12 نبی تو ایسے ہیں جو انتظار کرتے رہے کہ کاش ہماری زندگی میں آ جائیں اور ہم کلمہ پڑھ کے امتی بن جائیں۔ اور میں قرآن مجید سے سورہ بقرہ سے پہلے سپارے سے تلاوت کرتا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو جب کعبۃ اللہ بن گیا، اللہ کا پیغام آیا ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی۔ خالق تیرا حکم آ گیا ہے، ذرا کوئی نقشہ دے دے، بتلا دے بنانا کیا ہے۔ اب وہ نقشہ جو ہے زمین پہ کسی ڈیزائنر نے، انجینئر نے، مصور نے نہیں بنایا، بلکہ مصور ہے خود اللہ، اور لانے والے ہیں نقشہ روح اللہ۔ اب اس گھر کی تعمیر فرمانے والے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اس گھر کے لیے بلاغ پکڑانے والے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، اور بن رہا ہے بیت اللہ۔
بڑے کمال کی بات ہے کہ مصور ہے اللہ، نقشہ لانے والے روح اللہ، بلاغ پکڑانے والے ذبیح اللہ، تعمیر فرمانے والے ابراہیم خلیل اللہ، بن رہا ہے بیت اللہ۔ جب بن گیا بیت اللہ تو خالق سے دامن کو پھیلا دیا، عرض کی مولا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہ آیت نمبر 129 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ دعا کرتے ہیں خالق بن گیا ہے بیت اللہ، اسے آباد فرمانے کے لیے مبعوث فرما دے محمد رسول اللہ۔ تجھے مانگ کے سب کچھ خدا سے مانگ لیا، اب اٹھتے نہیں ہاتھ اس دعا کے بعد۔ خالق سے بڑی بڑی آزمائشوں سے ابراہیم پاس ہوئے، آگ میں چھلانگ لگائی، اتنا بڑا امتحان تھا، دربار نمرود میں کھڑے ہو کے کلمۃ الحق کا اعلان کیا، بے وطن مہاجر ہوئے، بے آب و گیا وادی میں اولاد کو چھوڑ آئے، بڑے بڑی آزمائشیں کی، کچھ نہیں مانگا۔ جب مانگنے کا وقت آیا، اللہ بھیجنا تو ہے تو نے اپنے نبی کو، اس ختم رسل کو بھیجنا تو ہے، رحمت عالم کو بھیجنا تو ہے، فخر عالم کو، فخر آدم و بنی آدم کو بھیجنا تو ہے، بس تو میرا یار ہے، میں تیرا یار ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ کہتا ہے ابراہیم میرا یار نبی ہے۔ یار نے یار سے جب مانگا تو رب کا یار مانگا، اللہ میری نسل سے مبعوث فرما دے۔ بھائی نبی آئے نہیں تھے، آپ مطالعہ کریں، سارے نبی کائنات میں پہلے آئے، بعد میں ان کا ذکر ہوا۔ آدم آئے، ذکر بعد میں، شیس آئے، ذکر بعد میں، نوح آئے، بعد میں ذکر ہوا، کلیم آئے، بعد میں ذکر ہوا، حتیٰ کہ لوط آئے، یعقوب آئے، ایوب آئے، یوسف آئے، جتنے نبی آئے پہلے آئے، بعد میں ذکر ہوا۔ کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جو آئی بعد میں ہے، ذکر پہلے ہو رہے ہیں۔ نبیوں کی دعا میں ذکر ہے، پیغمبروں کی بشارتوں میں ذکر ہے، تورات و انجیل و زبور میں ذکر ہے، صحائف میں ذکر ہے، حواریوں بھی ان کی زبانوں پہ ذکر ہے، قومیں ذکر کر رہی ہیں، نبی ذکر کر رہے ہیں، کتابیں ذکر کر رہی ہیں۔ ایک ہی ہستی ہے جو آئی بعد میں ہے، ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ اتنی شان والا پیغمبر ہے، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا۔ آؤ میں تمہیں تاریخ کے سینے سے ایسے لوگوں کا تذکرہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے اسد ابو قریب یمانی، یمن کا بادشاہ تھا۔ یہ وہ فاتح تھا جس کی 320 سال سلطنت جو ہے وہ براجمان رہی تھی، اور یہ اتنا بڑا فاتح تھا کہ یہ فتح کرتا کرتا دور دراز تک چلا جایا کرتا تھا۔ اس کو تاریخ نے طوبہ حمیدی کے نام سے یاد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ سے یہ 700 سال پہلے کا اس کا دور تھا۔ یہ جب شوق سے سیر کے لیے نکلا کرتا تھا تو پھر بھی اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کے نکلا کرتا تھا، اور اس کی فطرت میں تھا کہ جب لمبے سفر کرتا تھا تو 400 علماء تورات کو بھی ساتھ لے کے نکلا کرتا تھا، بہت بڑا لشکر، اور ساتھ 400 علماء تورات بھی تھے۔ یہ سفر کرتا کرتا آ کے یثرب پہ آ کے ٹھہر گیا، جسے آج مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ پہلے یہ کعبۃ اللہ آیا، کعبۃ اللہ آ کے جب اس نے کعبۃ اللہ کی حرمت کو، تقریب کو دیکھا تو کہنے لگا میں گراؤں گا اس کو۔ اس علماء تورات نے کہا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مقدس گھر ہے، یہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کی تعمیر ہے، اور لوگ اس کا حج کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ جب اسے بات سمجھ میں آئی تو پہلی دفعہ کعبۃ اللہ کی تاریخ میں اس کو سفید رنگ کا غلاف جو ہے ریشمی کپڑے کا بنوا کے عقیدت سے اسی بادشاہ نے چڑھایا۔ وہاں سے ہجرت کی،
کھجوروں کے باغات دیکھ کے یثرب آ کے ٹھہر گیا. جب آ کے پڑاؤ کیا، جتنی دیر ٹھہرنا چاہتا تھا اس نے ٹھہرا. جب اٹھ کے جانے لگا نا تو وہ جو 400 علماء قرآن تھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے اسد ابو قریب یمانی ہمیں چھوڑ جا تو چلا جا. کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ کی رفاقت کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ لوگ تو بادشاہوں کے قریب آنا چاہتے ہیں، لوگ تو بادشاہوں کی سنگت چاہتے ہیں، تم بادشاہ کی سنگت چھوڑنا چاہتے ہو؟ تمہیں خیر تو ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ میں شاہی پروٹوکول ملتا ہے، شاہی مہمان ہو، تمہاری بادشاہی خزانے سے خدمت ہوتی ہے اور ہر طرح کی انواع کے کھانے تمہیں بادشاہی دسترخوان سے نصیب ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اے قبہ میری، اے شاہ وقت، ہم اس لیے تجھے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ تورات مقدس کے اندر یہ تذکرہ جو موجود تھا وہ اسی جگہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی ہجرت کر کے ہر حال میں یہاں آئے گا. ہم چاہتے ہیں وہ نبی آئے اور ہم اس کا کلمہ پڑھ کے امتی بن جائیں گے. کہا اچھا ذرا مجھے اس نبی کے اوصاف سناؤ. اب انہوں نے اس نبی کے اوصاف سنائے. کس نبی کے؟ مبارک ہو تمہارے نبی ہے. 400 علماء تورات نے. اس نے کہا اچھا اتنی عظمت والا نبی ہے. اب پھر میں ایسے نہیں جاؤں گا. حکم دے دیا 400 مکان تعمیر کیے جائیں. جب 400 مکان تعمیر ہوئے، جو نقشہ بادشاہ نے بنایا، ان کے وسط میں ایک مکان جو ہے وہ ڈبل سٹوری شاہی پروٹوکول کا مزید اچھا مکان بنایا. وہ فن تعمیر کے کیسے شاہکار ہوں گے مکان جو خود بادشاہ اپنی نگرانی میں بنوا رہا ہے. اور پھر وہ مکان کتنا حسن کا منظر پیش کرتا ہوگا جس کو اسپیشل تعمیر کروا رہا ہے بادشاہ. اسد ابو قریب یمانی المعروف قبہ میری جب 400 مکان بن گئے نا تو ہر عالم دین کو ایک ایک مکان الاٹ کیا. یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا. جو سب سے بڑا عالم دین تھا اسے بھی ایک مکان الاٹ کیا اور ساتھ ہی وہ جو خوبصورت ڈبل سٹوری مکان بنایا تھا اس کے اندر اس کو رہائش دی اور ایک خط لکھا. خط لکھ کے اس کے نیچے اس نے اپنی شاہی مہر کو نصب کیا اور لگا کے خط بند کر کے اوپر لکھ دیا یہ میرا خط آخری نبی کو دے دینا. اور اس بڑے عالم دین کو اس مقام میں ٹھہرایا. کب؟ میرے نبی علیہ السلام کی ولادت سے 700 سال پہلے. مدینے کی جتنی اولاد تھی، وہ جو انصار صحابہ ہیں وہ 400 علماء قرآن کی ہی تو اولاد تھی. جب وہ سارے الاٹمنٹ ہو گئی، اپنا اپنا سپے ہو گیا، وہ خط دیا اور کہا میں جا رہا ہوں، تیری زندگی میں آخری نبی آ جائیں تو میرا پیغام، میری درخواست، میرا یہ خط جو ہے یہ آخری نبی کو پیش کر دینا. اگر نہ آئے تیری زندگی میں تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا. اگر ان کی زندگی میں بھی نہ آئے تو پھر وہ آگے اپنی اولاد کو نسل در نسل یہ وصیت چلنی چاہیے اور میرا یہ خط آخری نبی کو ملنا چاہیے. یہ وصیت کر کے خط دے دیا. اور جو بات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تاریخ کے سینے پہ تو ہے، اہل سنت تو دل جمی سے اس کو مانتے ہیں. یہی بات وہابیوں نے بھی لکھی ہے، یہی بات دیوبندیوں نے بھی لکھی ہے. یہی بات جو ہے متفرق تمام مصادق نے لکھی ہے اور تاریخ کے سینے پہ بھی یہی ہے. اب انتظار ہونے لگا، بادشاہ واپس چلا گیا، صدیاں گزر گئیں، رب کا ماہی آیا. جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے مکے سے مدینے جانے کے لیے قباء کے مقام پہ پہنچے، ادھر وصیت فرمائی تھی علی میرے بستر پہ سو جاؤ، میری امانتیں واپس کر کے صبح تو بھی قباء کے مقام پہ آ جانا، میں تیرا نبی، میں نبی انتظار کروں گا تیرا اور ہم کٹھے مدینے میں داخل ہوں گے. قباء کے مقام پہ نور بکھر رہا تھا.
یہ بنیاد مسجد قباء آج بھی موجود ہے، جو زائد جانتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو مدینے کے گرد و نواح میں رہتے تھے قرب میں، وہ بھی وہاں آ کے کلمہ پڑھ چکے تھے۔ مدینے میں انتظار ہو رہا تھا، شتو پہ بچیاں جو ہیں طلع البدر علینا کی ترانے گا رہی ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے کہ دف کے ساتھ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ رب کا ماہی مدینے آنے لگا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا نبی تو مکے سے مدینے جائے، دف بجتے ہیں، خوشیوں کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ جب رب کا ماہی خالق سے کائنات میں آیا ہوگا تو اس وقت کتنا جو ہے خوشی کا اظہار کیا گیا ہوگا۔ انتظار ہو رہا تھا کہ اللہ کا ماہی جو ہے وہ مدینے میں آئے گا۔ مولا منتظر بھی پہنچ گئے، بقیہ صحابہ جن کا انتظار تھا سارے پہنچ گئے۔ جب حضور علیہ السلام قباء سے چلنے لگے تو آپ کی وہ سواری جو ہے، ناقہ مبارک جو ہے، وہ ناجی مبارک جو ہے، چلتی چلتی جب مدینے میں داخل ہونے لگی تو وہ صحابہ جو انصار صحابہ تھے، جو 400 علماء قرآن کی اولاد تھے، ان کی اللہ نے فطرت میں اسلام رکھ دیا تھا تو وہیں انتظار کے لیے بٹھایا تھا نا۔ اب ہر کسی کی چاہت تھی، ہر کسی کا انتظار تھا کہ اللہ کا ماہی آئے گا، ہم کلمہ پڑھیں گے۔ اب کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، اب یہ چاہت تھی کہ رب کا ماہی میرے گھر میں آج جو ہے پرونا بن جائے، میں میزبان رسول بن جاؤں۔ ہر صحابی آگے بڑھ بڑھ کے، آج تو کسی کا مرشد آ جائے نا تو 10 مرید اکٹھے ہوں تو ہر کوئی جو ہے آگے سواری کے آگے بھاگتا ہے کہ میرا مرشد میرے گھر میں آ جائے۔ تو جو پوری کائنات کا مرشد ہو، نبیوں کا مرشد ہو، وہ آپ آ رہا ہو تو صحابہ کا کیا پھر وہ دیدنی اشتیاق ہوگا، کیا وہ چاہت اور تمنا ہوگی کہ اللہ کا نبی میرے گھر میں آ جائے۔ ہر صحابی آگے بڑھ بڑھ کے اپنی محبت کا اظہار ہاتھ بڑھا کے ناقہ مبارک کی نکیل کو پکڑنے کو تیار ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کے اس دیدنی شوق کو دیکھا تو میں آپ کو بخاری شریف کے الفاظ پیش کر رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کس کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی چاہت کو، تمنا کو دیکھا تو 2 جملے ارشاد فرمائے، دعو فإنها مأمورة، میرے صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، میری سواری جانتی ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نبی نہیں جانتا، تو بھائی میرا نبی کہہ رہا ہے میری سواری بھی جانتی ہے۔ بس حکم رسول تھا، صحابہ تھم گئے، ادب خردگان نگاہ محبت، سر جھکائے تسلیم خم کھڑے ہیں۔ اب وہ ناقہ مبارک مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگی، صحابہ اکرام پیچھے پیچھے ہیں۔ وہ گھومتی سواری جو ہے اسی مکان پہ جو ڈبل منزل تیار ہوا تھا، اس دروازے پہ آ کے جس کا میزبان جو ٹھہرانے والا تھا وہ ابو ایوب انصاری تھے، آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ کدی ابو ایوب دے وانگو ساڈے بھی مقدر جگاؤ، اے فوجیا نصیب ہے کتوں لے آوا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بھائی وہ 700 سال پہلے مکان بنا تھا، 700 سال پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان بنا کے کہا گیا تھا اس میں ٹھہر، میرا رکا دے کے مکان میری طرف سے ان کو ہدیہ پیش کرنا۔ انتظار ہو رہا تھا نسل در نسل۔ اب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ مبارک کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ ادھر چل ادھر چل ادھر چل، حضور سوار ہیں، مدینے کی گلیوں میں سواری گھومتی ہوئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ بس جذبات جو ہے امڑنے لگے، دل کی دھڑکن جو ہے محبتوں کا خراج پیش کر رہی ہے، بڑھ بڑھ کے سامان رسول کو رکھا گھر میں، عرض کی یا رسول اللہ آپ بھلائی منزل پہ تشریف رکھے، آپ اللہ کے آخری محبوب ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے غلاموں نے ملنے آنا ہے، تکلیف ہوگی میں نیچے ٹھہروں گا۔ یوں کہہ لو اس گھر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ٹھہرنا ایسے ہی تھا جیسے اپنے گھر
میں حضور تشریف لے آئے۔ اب ابو ایوب انصاری دوڑ دوڑ کے میزبانی کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی رسول حرکت میں آئے، کمال ارشاد فرمایا ابو ایوب ادھر آؤ، ادھر جا رہے حضور کھانے؟ فرمایا بات تو سنو پہلے۔ جی آقا فرمائیے۔ فرمایا پہلے میرا خط دینا جو میرا عاشق میرے لیے لکھ کے گیا تھا۔ اول سے ذرا کب لکھا تھا؟ 700 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا، 52 سال کی عمر میں حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے گئے تھے۔ ظاہری طور پر تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 52-53 سال ہے، وہ بھائیوں 700 سال پرانی خبر کو حضور بیان کر رہے ہیں۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے، اور مرنا مٹے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ محبت سے جا کے وہ اجازت نامہ پیش کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے لے کے فرمایا غلاموں آپ نے تو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، میں اپنے اس عاشق کا خط کھولنے لگا جس نے میری نبوت کی گواہی 700 سال پہلے دی ہوئی ہے۔ خط کو کھولا، کھولنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اجازت نامہ جو لکھا تھا وہ یہ لکھا تھا شہدت محمد شہدت احمد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نام احمد ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کتاب فطرت کے سرے ورق نام میں احمد جو رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق نام میں احمد جو رقم نہ ہوتا، یہ بحفل کن فکانہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، اور آج بھی غلامیوں پہ جو ان کا دست کرم نہ ہوتا، یوں بارگاہ لاجزال سے انہیں خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اور ننوتوی نے تو لکھا ہے زمانہ جانتا ہے کہ صاحب لولاک دما تم ہو، زمانہ جانتا ہے کہ صاحب لولاک لما تم ہو، اس جہاں کی ابتدا تم ہو انتہا تم ہو، مجھے کیا خبر کہ کیا کیا تم ہو، میں تو بس اتنا جانتا ہوں محترم بادز خدا تم ہو۔ اور اقبال کا خیرات دیکھیے، شاعر مشرق کیا کہتا ہے، اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ میں تو ہم بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آبادہ اسی نام سے ہے۔ یہ کائنات کی وزن جو ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آؤ میں تمہیں سلمان فارسی کا تذکرہ پیش کرتا ہوں۔ یہ فارس کا رہنے والا بڑے بہترین گھرانے کا انسان تھا، اور آتش پرست یہ لوگ تھے، آپ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج جس کے ورثے میں کسی کو بڑا مرکز یا بڑی مسجد مل جائے فخر کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں خدا کا گھر ملا ہے، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے ہیں، جو آگ کا مچ ہوتا تھا نا وہ ان کی وراثت میں تھا، اور جس کی وراثت میں یہ آگ پرستوں کے لیے مچ ملتا تھا نا، بڑا اسے عقیدت والا گھرانہ سمجھا جاتا تھا اور بڑا جگیردار تھا۔ ایک دن جوانی میں، یہ جوانی کی بات ہے، 320 سال سلمان فارسی نے عمر پائی ہے، کہتا ہے میں ایک دن خود بیان کرتے ہیں یہ، اور بخاری شریف کے اندر ان کا تذکرہ بھی موجود ہے سلمان فارسی کے قبول ایمان کا۔ کہتے ہیں میں ایک دن اپنی زمینوں کے چکر کے لیے نکلا، جب میں اپنے بننے سے گزر رہا تھا نا، کھیتوں سے گزر رہا تھا، تو مجھے ایک گرجا نظر آیا، ایک چرچ نظر آیا، میں وہاں گیا۔ جب میں گیا تو میں نے جا کے دیکھا تو لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کہنے لگا مجھے ان کا انداز پسند آیا، میں ان کے قرب میں بیٹھا، ان کا جو پادری تھا یا پشپ تھا، میں نے اسے پوچھا، اس نے میری رہنمائی کی، اس نے کہا یہ دین ہے، یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے آپ ماننے والے ہیں، تو یوں جو ہے انجیل مقدس کی چند باتیں سنائیں۔
کہتا ہے میرا دل مائل ہو گیا، میں آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو جب خدا کے نور کی طرف کوئی پیغام ملے تو دل کے اندر معرفت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ کہتا ہے دل مچلنے لگا، میں گھر جا کے اپنے ابے سے بات کی، ابا جی میں جو ہے نا دین عیسائیت کو قبول کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ابے کو خطرہ پیدا ہوا، اس نے باندھ دیا۔ کہتا ہے میں چوری چوری زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں آ جاتا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا مجھے کو وہ بندہ بتا جو اس وقت خدا کے سب سے زیادہ قرب میں ہوں، میں اس کی خدمت کروں گا، میں یہاں رہنا نہیں چاہتا اس قبیلے میں، میں حق کی تلاش میں نکلنا چاہتا۔ اس نے کہا مصر چلا جا، اور وہاں ایک خدا رسیدہ آدمی ہے، اس کا ایڈریس دیا۔ کہتا ہے ایک قافلہ جو تھا شام سے آیا ہوا تھا، اس نے مصر کی طرف جانا تھا، یہاں سے گزرنا تھا، میں قافلے کے ساتھ ملا، سفر کیا، مصر اس پادری کے پاس چلا گیا، میں نے اس کی جتنی اس کی زندگی تھی خدمت کی، اور جب اس کی خدمت کی نا تو جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو حق تک پہنچنا چاہتا ہے، اس وقت مجھے جو نظر آ رہا ہے اصفہان میں چلا جا، اور وہاں جو ہے ایک بندہ ہے وہ خدا رسیدہ ہے۔ کہتا ہے میں پھر وہاں سے واپس آیا اصفہان، وہاں اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اب جو ہے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے تو اموریہ چلا جا، وہاں ایک خدا رسیدہ آدمی ہے، اس وقت زمانے میں وہی اللہ کے قرب میں ہے، وہ تیری رہنمائی بھی کرے گا اور تجھے خدا تک بھی پہنچائے گا۔ کہتے ہیں میں نے پھر ہجرت کی اور چلتا چلتا وہاں چلا گیا، وہاں جا کے میں نے اس کی بڑی خدمت کی، تابعداری کی، اس کو خدا بتایا، اس نے مجھے قبول کیا، اپنے پاس رکھا۔ کہتا ہے میں نے محنت کرنی شروع کر دی، میں نے بہت بڑا جو ہے گائے اور بکریوں کا ریوڑ بھی بنا لیا جو میری ملکیت بن گئی، میں ان کے پاس وقت بھی گزارتا، اپنے ریوڑ کو بھی چراتا۔ کہتے ہیں جب اس کا آخری وقت آیا نا موریا کے پادری کا، تو اس نے کہا بھئی میں تو جا رہا، میرے بعد اس وقت جو ہے زمانے کے اشارے اور ستاروں کی گردش اور انجیل مقدس کے پیغامات بتلا رہے ہیں کہ زمانہ قریب آ گیا ہے، اللہ کا ماہی آنے والا ہے، اگر تو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو یثرب چلا جا۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا وہ فلاں جگہ ہے۔ کہنے لگا اچھا چلو تو مجھے بتا دے کہ نشانیاں اس نبی کی ہوں جو رب کا آخری نبی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جاؤں۔ اس پادری نے، اموریہ کے پادری نے بتلایا 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں دے گا، صدقہ نہیں کھائے گا وہ۔ دوسری نشانی یہ ہے وہ ہدیہ قبول کرے گا، تحفہ دے گا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت نصب ہوگا۔ کہتے ہیں تینوں نشانیاں میں نے پوچھی، جب سمجھ لی تو میں ہجرت کے لیے تیار ہو گیا، ریوڑ اپنے ہانکے اور رستے میں کھڑا ہو گیا، کوئی قافلہ آئے تو مجھے وہ اٹھا کے ساتھ لے جائے اور مجھے مدینے پہنچا دے۔ اب سلمان فارسی مدینے کے لیے نکلے ہیں، ایک قبیلہ بنو کلب کا قافلہ گزرنے لگا، انہوں نے ساتھ لیا اور ظلم یہ کیا، ایک مالدار آدمی کو غلام بنا کے سارا اس کا ریوڑ بھی ہتھیا لیے، جانور بھی ہتھیا لیے، اور آ کے اسے اقاز کی منڈی میں غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب وہ بندہ جو بڑا عجیب ترین تھا، حق کی تلاش میں نکلا تھا، کبھی اس دار کبھی اس دار کبھی اس دار کبھی دار بدار، غم عاشقی تیرا شکریہ انہیں کہاں کہاں پہنچا دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھ پہ کرم یہ کیا کہ مجھے بیچا مدینے میں، میرا مالک خریدار جو تھا وہ مدینے کا تھا، آزاد غلام بن کے غلامی کرنے لگا۔ کھجوروں کے باغ میں ڈیوٹی لگ گئی، کبھی کھجوروں کو پانی لگا رہا ہے، کبھی گوڈی کر رہا ہے، کبھی پھل اتار رہا ہے، اپنی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں تشریف لائے تو وہ مالک جو تھا وہ یہودی تھا اس کا، اور بڑا اکڑ تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا اس معاملے میں اسلام کے معاملے میں بڑا شدت پسند تھا۔ کہتا ہے میں کھجوروں کے، سلمان فارسی کہتا ہے میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، پھل اتار رہا تھا کہ میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور آپ کے کہنے
کہنے لگا تو یار یہ کیا قباء کے مقام پہ شور مچا ہوا ہے؟ سنا ہے کہ ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں کتابیں برحق لے کے آیا ہوں اور میں نبی آخر الزمان ہوں، اور لوگ بڑے ہجوم بنائے بیٹھے، دیوانہ وار جو ہے عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب یہ باتیں کرنے لگا نا وہ میرے مالک سے، تو کہتے ہیں میری روح وجد کرنے لگی، میں جلدی سے نیچے چھلانگ لگائی اور دوڑ کے قریب آ کے کان لگا کے باتیں سننے لگا تو اس نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارا، غلام ہو کیا آپ کی باتیں سنتے ہو، دفع ہو جا کے درخت کے اوپر چلا جا۔ کہتا ہے سختی کی، میں نے کہا مجھے مارنا، میرا وجود تو تیرا غلام ہے لیکن دل کسی اور کا غلام ہے، میں تو اسی انتظار میں تھا جو باتیں تو کر رہا ہے۔ بڑی سختی کی اس نے۔ کہتے ہیں اگر وہ میرا آقا تھا، میں واپس اپنا پھل اتارنے لگا، جب وہ چلے گئے نا تو میں ایک دو دن بعد جب حضور مدینے میں تشریف لے آئے تو میں نے اسے کہا میں بازار جانا چاہتا ہوں، اس نے مجھے اجازت دی، میں گیا، جاتے ہوئے کچھ کھجوریں لے گیا، میں نے جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جا کے میں پہنچا نا تو حضور علیہ السلام دور سے ہی دیکھ کے مسکرائے، کہنے لگے اے فارسی غلام آگے ہو، یا ابن الفارس مرحبا، اے فارسی غلام آگے ہو۔ پھر کہتے ہیں میرا دل اور وجد کرنے لگا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے یا سلمان ما ھذا، میرا نام لے کے حضور نے فرمایا سلمان یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ جب حضور نے میرا نام لیا نا تو کہتے ہیں میری روح وجد کرنے لگی، میں نے وہ آگے تھیلا پیش کیا، حضور حاضی صدقہ تو یہ صدقہ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انا نبی لا ناکل صدقہ، اٹھا لو جا کے کسی غریب کو بانٹ دینا، میں نبی ہوں، میں صدقہ نہیں کھایا۔ کہتے ہیں کہ نشانی پوری ہو گئی۔ پھر دوسری دفعہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، پھر کھجوریں لے کے آئے، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا یا سلمان، سلمان یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذہ ہدیہ، تو یہ تحفہ لے کے آیا۔ فرمایا ابسطھا انا ناکل وناکل الصحابہ، کھول ان کو، میں بھی کھاؤں گا، میرے غلام بھی کھائیں گے۔ حضور نے تناول فرمائی، غلاموں کو بھی بانٹ دی۔ کہتے ہیں دو نشانیاں پوری ہوگی، میں چلا گیا، اب انتظار میں تھا کہ وہ تیسری نشانی بھی پوری ہو اور میں حضور علیہ السلام کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کروں۔ کہتے ہیں ایک دن میں پھر کھجوریں ہی توڑ رہا تھا کہ باغ کی طرف مدینے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی، مجھے محسوس ہوا حضور علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا سا باہر تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی دوڑتا ہوا چلا گیا، مصطفیٰ کریم بقیع مرکز میں جو ہے جنت البقیع کے جو اب یہاں موجود ہے نا، یہاں ایک قبرستان تھا جسے بقیع برکت کہا کرتے تھے، وہاں حضور علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، میں پیش خدمت تھا۔ جب حضور کے سامنے ہوا نا تو حضور علیہ السلام اتفاق ہی ایسا تھا کہ قمیض مبارک نہیں پہنی ہوئی تھی، چادر مبارک جو ہے وہ اوپر اوڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، میں حضور کے پیچھے چلا گیا، کوئی ہوا کا جھونکا آئے، چادر ہٹے اور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مہر نبوت کو دیکھ لوں، تیسری نشانی کو پورا کر لوں۔ کہتے ہیں جب میں پیچھے گیا نا، یہ امام بخاری نے لکھا ہے فَأُلْقِيَ إِلَيَّ رِدَاءُ، جب میں پیچھے گیا تو خود حضور علیہ السلام نے چادر اتار کے میری طرف پھینک دی اور فرمایا انظر الی ما امرت بہ، سلمان کو جو موریا کے پاس یہ نشانی دکھائی تھی دیکھ لے، میرے کندھوں کے درمیان موجود ہے۔ کہتے ہیں چھم چھم نگاہیں برسنے لگی، میں چمٹ گیا، میں نے مہر نبوت کو بوسے دیے، مقدر پہ ناز کرنے لگا، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، غلامی میں آ گیا۔ اب جا کے میں باغ میں تذکرے حضور کے کرتا ہوں، کام اپنے مالک کا کرتا ہوں۔ اس سے مجھے بڑی وہ تکلیف دیتا۔ سلمان فارسی وہ ذات ہے جنہوں نے پھر بڑی تکلیفیں برداشت کی، کس بات میں کہ میں نے کلمہ مصطفیٰ کریم کا پڑھا ہوا ہے ایک دن، اور یہ وہ صحابی ہیں جو صحابی ہونے کے باوجود کیونکہ آزاد نہیں ہوئے تھے، یہ بدر اور احد کی جنگ میں نہیں شامل ہو سکے،
غزوہ خندق میں یہ شامل ہوئے، اور جو خندق کھودی گئی تھی یہ انہوں کی مشین ہوئی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا اس انداز سے خندق کھودیں۔ اس کے بانی جو تھے، اس کے رہبر جو تھے، یہ سلمان فارسی ہی تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دنیا رحمت موج میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا کے اپنے آقا سے مکاتبت لکھ لے، اس کو کیا سودا کر کے جو مانگتا ہے ہم قیمت دے دیں گے، تجھے آزاد کر دیں۔ سلمان فارسی چلے گئے۔ جب دن طلوع ہوا تو مالک آیا، سلمان آگے بڑھ کے کہنے لگے یار تم میری قیمت طے کر، جو تم مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے آزاد کر دے۔ دنیا دار تھا اور سنتا رہتا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے گاتا ہے، ان کے ترانے گاتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس نے جو لکھا نا، بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس نے کہا 300 درخت کھجوروں کے پودے لگا کے جوان ہوں گے، پھل لگے گا، اور اس کے ساتھ 40 اوقیہ سونا اور 40 اوقیہ چاندی۔ بعض روایات میں چاندی کا ذکر نہیں، بعض میں تینوں چیزوں کا ذکر ہے، بے شمار روایات میں۔ اس نے کہا یہ دے دے، تیری قیمت ہے تو تو آزاد ہے۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کھجور کا پودا لگائیں تو 2-3 سال تو جوان ہوتے اسے لگ جاتے ہیں پھل لیتے ہوئے، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ اس نبی کا دیوانہ ہے جو بغیر گٹھلی کے بھی کھجور گوا سکتے ہیں۔ دربار نبوت میں سلمان جب نماز ظہر ادا کرنے کے لیے آئے تو بڑے خوش تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آقا سے بات کی ہے، اس نے کہا 300 کھجوروں کے درخت جوان ہو کے پھل لگے تیار ہو جائے باغ، ایک وہ اور 40 اوقیہ چاندی جو ہے اور 40 اوقیہ سونا جو ہے وہ دے تو آزاد ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کوئی بات نہیں سلمان، ہم باغ بھی لگا کے دیں گے، 40 اوقیہ سونا بھی دیں گے۔ نماز ظہر ادا کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاموں سلمان کی مدد کی جائے، کھجوروں کے پودے لائے جائیں، ہم نے لگا کے اس کے مالک کو یہ باغ بنا کے دینا ہے تاکہ ہمارا سلمان آزاد ہو جائے۔ پودے لائے گئے، کوئی 10، کوئی 15، کوئی 20، کوئی 50، اپنی اپنی عقیدت کے مطابق صحابہ کھجوروں کے پودے لے آئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس صحابہ کی ڈیوٹی لگائی سلمان کے ساتھ، ان کو وہاں شفٹ کرو جہاں وہ لگوانا چاہتا ہے، اور فرمایا سلمان کھڈے تو نے بنانے ہیں، جہاں ان کو لگانا ہے تو یار توئے تو مارنے ہیں، کھڈے تو نے بنانے ہیں، پودے میں نبی خود آ کے لگاؤں گا۔ تیاری ہو گئی، یا رسول اللہ کھڈے لگ گئے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، اپنے دستے نبوت سے پودے رکھے، شام کا وقت تھا، پودے لگا کے حضور واپس تشریف لے آئے۔ جومتا ہوا سلمان فارسی نماز عشاء پڑھنے کے لیے آیا، بڑا خوش، میرے ازدادی کے لیے اسباب مہیا ہو رہے ہیں، کچھ وقت لگے گا، یہ جوان ہو جائیں گے، پھل لگے گا، آخر وہ وقت آئے گا میں آزاد ہو کے حضور کی خدمت کروں گا۔ لیکن نماز فجر پڑھ کے جب پودوں کو پانی لگانے گیا نا تو جا کے دیکھا باغ بڑھ کے پھل لگ کے تیار ہو چکا تھا، اکبر سے ذرا پھل تیار۔ جھومتا ہوا گیا مالک کے پاس، دروازے پہ دستک دی، کب آنا ہے باغ کی طرف؟ کہا خیر ہے، آج سویرے سویرے سلمان آ گیا ہے۔ کہا تیرا باغ تیار ہو گیا ہے، آ اپنے باغ کو لے لے، میری غلامی اب ختم ہونے والی ہے، رہائی کے اسباب پیدا ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کل میں بتا کے آیا تھا یہاں باغ لگانا ہے، راتوں رات تو پودا بھی لگایا جی، جوان پودا بھی ہو تو راتوں رات پھل نہیں لگتا، پکتا نہیں، پھل کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے پھل نکلتا ہے، پھر اس کو پورا جو ہے رس بھرا جاتا ہے، تیار ہوتا ہے، گٹھلیاں اندر میں بنتی ہیں، پھر جا کے پکتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ رات کو پودے لگائے ہیں تو اس کو کہہ رہا ہے، کہا آپ تو صحیح
دیکھ تو صحیح، مجھے کیا پتا کن ہاتھوں نے یہ پودے لگائے ہوئے ہیں۔ مالک آیا نا، جب دیکھا، پہلے ہی بڑا امیر تھا، بڑے باغات تھے اس کے، لیکن جب وہ اس باغ کو دیکھا نا، جن پودوں پہ پھل ایسا لگا ہوا تھا کہ ان پودوں کو لگانے والی ذات نبوت تھی، چمکدار پھل کو دیکھا نا تو ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا اچھا سونا بھی لانا، چاندی بھی لانا، پتہ کتنا بنتا ہے 40 اوقیہ؟ 7.5 سیر سونا بنتا ہے، اتنی چاندی بنتی ہے۔ کہنے لگا نا اس کے پاس ہونے ہیں، نہ یہ لائے گا، چلو ٹھیک ہے میرا ہی غلام ہے نا، پھل باغ بھی مل گیا ہے۔ سلمان فارسی اگلے دن جب باغ نبوت میں گئے نا تو حضور علیہ السلام مسکرا کے فرمایا سلمان آگے ہو؟ رسول آ گیا ہوں۔ ایک انڈا نواز چھوٹی سی سونے کی ڈلیا کوئی دے کے گیا تھا اور ایک چاندی کی ڈلیا تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کپڑے میں لپیٹ کے فرمایا یہ لے جا اور اپنے مالک کو کیا اپنا سونا اور چاندی پورا کر لے اور مجھے آزاد کر دے۔ سلمان دیکھ کے کہتے ہیں میرا ایک دل جو ہے وہ دھڑکن بڑھنے لگی، یہ چھوٹی سی دریا ہے، یہ 40 اوقیہ کیسے ہو گیا؟ لیکن پھر کہتے ہیں ایمان گواہی دیتا تھا، نبوت کے ہاتھوں سے مل رہا ہے، دیکھ کے چلا گیا۔ جب چلنے لگے تو حضور یہ تھوڑا لگتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سلمان تو دیکھ نہیں رہا یہ ید اللہ کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، لے جا یہ پورا ہی ہوگا۔ مالک کے پاس گئے، دیکھ کے تو مالک بھی بڑا کھل کھل ہنسنے لگا کہ یہ کیا پاگل لوگ ہیں، چھوٹا سا سونا لے کے کہتا ہے 40 اوقیہ ہے، چھوٹی سی ڈلیا ہے۔ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں اس کو تھوڑا نہ دیکھ، کم از کم میزان تو لا، اس کو تول کے تو دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا یہ پورا ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب میزان لایا گیا نا تو جب وہ رکھا گیا تو 40 اوقیہ پورا تھا، چاندی بھی پوری تھی۔ مکاتبت لکھ دی، میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ خندق کے موقع پہ آزاد ہوئے تھے، ہجرت جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی تھی اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن انتظار کب سے کر رہے تھے کہ وہ اللہ کا آخری نبی آئے۔ 300 سال انہوں نے انتظار کیا تھا کہ اللہ کا نبی آئے گا، کبھی اس پادری کی خدمت، اس پادری کی خدمت، کہ آخری نبی تک میری رہنمائی اور رسائی ہوگی۔ 300 سال انتظار کے بعد بارگاہ نبوت میں پہنچے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت نے سلمان کو خرید کے آزاد کیا تھا۔ جب آزاد ہو گئے تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آپ نے قید کی ہے، کسی کو کسی کا بھائی بنایا ہے، کسی کو کسی کا بھائی بنایا ہے، سلمان اب آزاد ہوئے ہیں کہ کس کا بھائی بنانا ہے؟ سنیے دل جھوم اٹھتا ہے، ایمان ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلاموں جتنا سفر اور جتنا انتظار سلمان نے میرے لیے کیا ہے، سلمان منا من اہل البیت، میں سلمان کو تم میں سے کسی کا بھائی نہیں بناؤں گا، سلمان میری اہل بیت میں شامل ہے۔ کب سے انتظار تھا؟ او بھائی ہم نے تو انتظار ہی نہیں کیا، ادھر ہم پیدا ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، حضرت صاحب کو بلایا جاتا ہے، آ کے کان میں پیغام دیتے ہیں میاں مبارک ہو تو محمد عربی کا غلام بن کے دنیا میں آ رہا ہے، جس کا نبی انتظار کرتے رہے، جس کا راہب انتظار کرتے رہے، جس کا قومیں انتظار کرتی رہی، مبارک ہو وہ خالق نے محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ وہ کیا منظر تھا کہ جب رب کا ماہی تشریف لانے لگا، وہ انتظار جو کائنات کا تھا، انتظار کائنات ختم ہو گیا، روح کائنات جھومنے لگی، روح سے کائنات کی مانگ میں موتی بھر آئے، عرش کی رفعت حجرے کی عظمت پہ قربان ہونے لگی کہ کیا ہوا ہے، کائنات میں اللہ کا آخری نبی تشریف لا رہا ہے، تیرے آنے سے رونق آ گئی، گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا، پھر فضل ربانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آتشی زنجیر باطن توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے دل جوڑنے والے، وہ جس کے نام پہ داؤد نے نغمہ سرائی کی،
وہ جس کے ذکر سے شاہ سلیمان شاہی کی وہ دل یحییٰ پہ رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، نور بن کر جو دیدہ یعقوب میں آیا، جس کو یوسف نے حسن کی نئے رنگ میں پایا، بے صد انداز یکتائی، بے غایت شان زیبائی، امی بن کر وہ امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ میرے خالق نے اپنے محبوب کو ایسا سونا محبوب جو ہے کائنات میں بھیجا۔ خالق قرآن کے اندر فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب میں نے جس پشت سے جس رحم سے تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے وہ ساری سجدہ کرنے والے ایسی مقدس آغوش میں ایسے مقدس وجودوں سے ہوتے ہوئے چاند طلوع ہو چکا ہے 12 ربیع، صبح روشنی بکھیرنے کو گڑائیاں لے رہی ہے۔ یاد رکھنا میں میسج کے طور پہ میرا تھوڑا سا انداز کچھ اور قسم کا ہے، میسج کے طور پہ تمہیں یہ مسئلہ بتانے لگا، شاید آپ نے پہلے سنا ہو یا نہ ہو۔ 108 چیزیں انسان پہ فرض ہیں۔ کتنی چیزیں؟ فرائض اسلام کتنے ہیں؟ 108 ہیں۔ پھر ہر فرض کے اندر اس کے ادا کرنے کے فرائض ہیں۔ نماز ہے، نماز فرض ہے، یہ ایک فرض ہے۔ اب اس کو ادا کرنے کے لیے نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہے، کچھ سنت ہے، کچھ مستحب ہے۔ لیکن وہ جو 108 فرائض ہیں، یہ جو حدیث مقدسہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے مراد جو ہے فرائض اسلام کا جاننا لازم ہے۔ ان فرائض اسلام میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب 4 پشتوں تک یاد کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اور یہ کیسا فرض ہے؟ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، جیسے رمضان ہو تو روزہ رکھنا فرض ہے، اس طرح 4 نسب تک مصطفیٰ جان رحمت کا شجرہ نسب یاد کرنا بھی اسلام میں فرض ہے۔ اور اس کو نہ یاد کرنے والا اگر مر گیا تو ایسے ہی مرا ہے جیسے بے نمازی مرتا ہے، اتنا ہی گناہ ہے جتنا بے نمازی کو گناہ ہے، اتنا ہی اس شجرہ نسب کو 4 پشتوں تک نہ یاد کرنے کا گناہ ہے۔ کیا ہے شجرہ نسب؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں تک یاد کرنا یہ فرض ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات تمہیں ان بزرگوں کی بات سنا کے تو میں میلاد النبی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ 25 سال کی عمر میں، کچھ تاریخ نے 20 سے 25 سال کی عمر بیان کی ہے۔ یہ آپ کا ملک شام قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، واپسی آتے ہوئے مدینہ منورہ یہیں پہنچے تھے، طبیعت علیل ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ تقریباً 2 ماہ ہوئے تھے کہ پشت پدر سے نور نبوت جو ہے وہ بطن آمنہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہو چکا تھا کہ آپ کا وصال ہوا۔ وہ کتنا مقدس وجود ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا والد گرامی کا کہ جنہیں خالق نے اپنے محبوب کے لیے امین بنایا تھا۔ یار ہر کوئی اپنے ابے پہ ناز کرتا ہے، تو جو میرے مصطفیٰ کریم کے ابا جان ہیں۔ 1978 کی بات ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ 1978 کی بات ہے، تاریخ کے سینے پہ ہے، عالمی میڈیا نے بھی کوریج دی تھی۔ 20 اور 21 جنوری 1978 مسجد نبی شریف کا توسیع کا منصوبہ ہوا۔ حکومت وقت نے جو پلان بنایا 8 صحابہ کی اور ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر انور تھی جو اس منصوبے میں آتی تھی۔
تو پروگرام بنایا کہ یہ قبریں جو ہیں یہ اکھاڑ کے ان وجود کو جنت البقیع میں منتقل کر دیا جائے۔ پاکستان کے سارے اخبارات بالخصوص نوائے وقت کی مین ہیڈ لائن جو تھی، مین سرخی جو تھی یہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ عالمی میڈیا کی کوریج تھی، اور ان قبروں کو شہید کرنے والے، اکھاڑنے والے زیادہ لوگ پاکستانی تھے۔ کہتے ہیں جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے والد گرامی کی قبر انور کو کھولا تو کھولنا ہی تھا کہ سارا مدینہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ وجود یوں تھا، اتنا تر و تازہ تھا کہ جیسے ابھی وصال ہوا ہے، اور 1500 سال بعد یہ منصوبہ بنا تھا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد گرامی کی کہ 1500 سال بعد بھی وجود اطہر جو ہے وہ خوشبوئیں بکھیر رہا، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ یہ شان ہے۔ اور ماں کیا کہنے ہیں، وہ کتنی، دیکھو نا قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء کے اندر تذکرہ ہے پیغمبر یونس علیہ السلام کا۔ 2 ماہ یونس نبی مچھلی کے پیٹ پہ رہے تھے، تو خالق کہتا ہے، قرآن ہے، مچھلی جنت میں جائے گی۔ نہیں سمجھے بنا دبا سکتے، کیوں جنت میں جائے گی؟ مچھلی کے پیٹ میں نبی رہا ہے 2 ماہ، 2 ماہ مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر یونس رہے ہیں، یہ جنت میں جائے گی۔ کروڑوں سلام ہو سیدہ آمنہ تجھے، تو اس امانت کو پیٹ میں رکھا ہے جو یونس کے بھی نبی ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے۔ اس مچھلی کو یہ مقام ہے جنت میں جائے گی، پھر میرے مصطفیٰ کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ 9 ماہ تک سید الرسل کو اپنی اس امانت کو پیٹ میں رکھا ہے، اور اپنے جگر کے خون سے اس کو پالا ہے۔ 9 ماہ تک جگر کا خون دیا ہے، اور 6 سال تک اپنی آغوش میں جسے کھلایا ہے، اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ عالم اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ عالم اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں۔ مت بیٹھنا کسی اس گندے بندے کے پاس جو تمہارے کانوں میں کوئی ایسا برا رس گھولے کہ معاذ اللہ وہ تو پہلے فوت ہو گئے تھے، اعلان نبوت بعد میں ہوا تھا، وہ کیسے مومن ہو گئے۔ اور ظالموں لوگوں کو پیغام دیتے ہو کہ جو گندا بندہ، گناہگار بندہ اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرائے، بخاری شریف، مشکات شریف دیگر روایتوں کے حوالے دیتے ہیں، ان میں صلی اللہ تاجن یوم القیامہ، خالق قیامت کے دن نور کا تاج عطا فرمائے گا کسے؟ اس بندے کو جو اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے گا۔ اللہ اس کے بے کے گناہ نہیں دیکھیں گے، اماں کے گناہ نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے اس نے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے۔ البس لہ تاجن یوم القیامہ، قیامت کے دن نور کا تاج ملے گا۔ ضوءہ کا ضوء الشمس، ایک حدیث بخاری ہے، ضوءہ من احسن ضوء الشمس، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی سونی اور تیز ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ پیغام ملے گا، نہیں جانتے، یہ تو نبی ہیں؟ نہیں نبی نہیں ہے، یہ کوئی ولی ہے، نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، یہ غوث قطب ابدال کون لوگ ہیں؟ پیغام ملے گا، یہ وہ گناہگار ہیں جنہوں نے بیٹوں کو یا بیٹی کو یا بیٹے کو قرآن پڑھوایا ہے۔ قرآن سکھلوانے کی وجہ سے، اس کردار کی وجہ سے نور کا تاج اور نور کی مسند مل رہی ہے۔ تو بھائی اگر میرے جیسا گندا بیٹا جو ہے، میرے جیسا گندا بندہ بیٹے کو قرآن قاری صاحب سے پڑھا لے، تو مصطفیٰ جان رحمت وعدہ فرما کے گئے ہیں قیامت کے دن نور کا تاج ملے گا اس کے ابے کو، اس کی اماں کو جس نے بیٹے کو قرآن سکھلوایا ہے، پڑھوایا ہے، جس کے بیٹے کے دل پہ قرآن اترا ہو۔